What is نماز؟ ابھی میں نے نماز کے بارے میں سنایا غوث پاک کا واقعہ. What is نماز؟ What is the message of نماز؟ What is the benefit of نماز؟ What is the reality of نماز؟ نماز کیا ہے؟ نماز کا پیغام کیا ہے؟ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے دل کی ہر بات رب کریم کی حضور پیش کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو جتنا نماز میں دل لگائے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, یہ جو ہماری باڈی ہے, یہ ہمارا جسم ہے, اس کا کنٹرولر کون ہے؟ دماغ. دماغ. اور دماغ کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ نماز. اور نماز میں سب سے اہم کیا ہے؟ سجدہ. اور سجدے میں بندہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے. بولیے نا. تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا سب. اسی کو بتانے کے لیے تمام بزرگان دین دنیا میں تشریف لائے تاکہ ہدایت کے نور سے ہمارا دل بھر جائے اور سجدے میں ہمارا سر. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ نماز ہے کیا؟ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 1982 کا واقعہ ہے. ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم کہاں گیا؟ یورپ, اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے. تو ایک لیبوریٹری میں آپ اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے, اسی درمیان کانوں میں مغرب کی اذان آتی ہے. تو ان لوگوں نے دیکھا رہی کیونکہ مغرب میں ٹائم بہت کم ہے, تو دیکھیں کہ بغل میں ایک پارک ہے. اسی پارک میں سب لوگ کھڑے ہو گئے اور نماز شروع ہو گئی. ایک قاری صاحب آگے, 6 لوگ پیچھے. یورپ میں اب نماز ہو رہی تو جو ڈاکٹروں کا باپ تھا وہ جب آ رہا تھا, ایف.ایس. اسٹوریٹ, اس نے دیکھا رہی مسلمانوں کا ہاتھوں کا اٹھانا, یہ جھکنا اور اس طرح پورا یہ بیلنس کے ساتھ سلام پھیرنا. اس نے کہا یہ مسلم ہیں اور یہ جس طرح کر رہے ہیں میڈیکل سائنس میں بھی وہی ساری باتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ کل بھی نماز پڑھیں تو ان کی باڈی کے پیچھے ایک مشین رکھ دینا جو 1982 میں جو بھی اس وقت جس لیبل کی مشین ہوگی وہ رکھ دی گئی. اس نے کہا کہ اسکرین پہ میں بیٹھ کر دیکھوں گا اپنے اعتبار سے کہ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کی باڈی کے اندر چینجنگ ہوتی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری دن پھر وہ مشین رکھ دی گئی اور یہ لوگ کھڑے ہو گئے وہاں پر, اور یہ لوگ آگئے دفتر میں اور دیکھنے لگے. دیکھنے کے بعد جب پوری نماز کے ایکٹیویٹیز کو دیکھا, اس کے بینیفٹ کو دیکھا, اس کے فائدے کو دیکھا, تو 17 لوگ ایمان لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ میڈیا والا نہیں بتائے گا اور ابھی کسی کے ہاں ایک پٹاخہ مل جائے تو سب سے پہلے زی نیوز پہنچ جائے گا. ہم ہیں کہ ہمارے ڈر کے کمرے میں بند ہیں, اخبار لکھ رہا ہے دہشت پسند ہے, روٹی چرا کے ہم چور ہو گئے, وہ ملک کھا گئے قانون لکھتے تھے. اللہ, یہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں ابھی. تو یہ نماز شروع ہوئی, اس نے دیکھا سب لوگ ایمان لے آئے. تب ان سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو اس نے کہا سنو, جب مسلمان کھلی انگلیوں کے ساتھ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو, اصلاح معاشرہ کانفرنس, کھلی انگلیوں کے ساتھ ہم جب نیت باندھیں تو اس طرح نہ ہو, نہ اس طرح ہو, نہ اس طرح, نہ ایسے نہ ایسے, بلکہ کچھ کعبے کی طرف اور کانوں کی لو میں نیچے رکھے ایک دم سیدھے, اور اللہ اکبر یہاں پہ باندھے. کہا جب مسلمان کھلی انگلیوں کے ساتھ کانوں کے لو تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر, تو اللہ تعالیٰ ان کے انگلیوں, کوہنیوں, کندھوں میں جتنے جراثیم بیکٹیریا ہوتے ہیں اپنے فضل سے سب کو ختم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو اصول مخارج 3 ہیں, حلق, لسان, شفتان. تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں کریکٹ پروننسیشن میں, آج کسی کو قرآن شریف پڑھنے بولیے تو مدرسے والوں کو ہٹا دیں کچھ 10% لوگوں کو, باقی لوگ قرآن اس طرح پڑھتے جیسے دینک بھاسکر پڑھ رہے ہیں. الف ب ت س ج ھ ک دال جال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون الیاذ باللہ. اگر آپ نے قاف کو قاف کہہ دیا نماز نہیں ہوگی, شین کو سین بول دیا نماز نہیں ہوگی, صاد کو سین بول دیا نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس میں معنی میں فساد ہے. جیسے قل هو الله احد, اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے. قل قا 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 بڑا قاف, اگر آپ نے کہہ دیا قل هو اللہ احد تو اس کی میننگ ہے اے محبوب کھاؤ اللہ برا. تو جبریل امین قل لے کے آئے تھے, قل نہیں.
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صاد سے جڑ زبان 20 زبان اٹھا کے بولیے، لیکن ہم بولتے ہیں اللہ الصمد، اللہ حیران ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے کوٹا، دلی، بمبئی، آئی آئی ٹی، پی ٹی، ایم ٹیک، بی ٹیک، لے ٹیک، ایم بی بی ایس، یہ سب پورا بہت ڈاکٹر انجینئر بنا دیں۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 6 مہینہ مدنی قاعدہ پڑھا دیں، یا کم سے کم امام صاحب کو پاس بھیج کر الف با تا سا صحیح کرائے، علم ترى کیف سے لے کے والناس تک 10 صورتیں صحیح کر دیں۔ اگر آپ اس کو صحیح کروا دیں 6 مہینے میں، تو خدا کی قسم جب تک زمین پہ رہیں گے چمکتے رہیں گے، زمین میں جائیں گے چمکتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا، کہ ہم نہیں پڑھ پائیں گے تو قرآن شریف کون پڑھے گا؟ کیا رام دیو پڑھیں گے قرآن؟ ہم پڑھیں گے نا، تو ہم کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، ہم کوشش نہیں کرتے قرآن کے لیے۔ آج قرآن پڑھانے والے لوگ بہت ہیں، ہماری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں آنکھ اسپیشلسٹ کے بعد، ہڈی میں ہے تو بون کے پاس، دماغ میں ہے تو برین والے ڈاکٹر کے پاس، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے محلے میں گھومتے رہتے ہیں، پپو حافظ جی، گڈو حافظ جی، کلن خالہ، چھٹکی بڑی، بوا، پھوپھا، پھوپھی، ان لوگ کو حق نہیں ہے قرآن پڑھانے کا۔ قرآن وہ پڑھائے گا جو قاری ہو، اور اچھا سے وہ ٹھیک ٹھاک سے قرآن خود پڑھتا ہو اور کسی اچھے شیخ سے پڑھا ہو، ورنہ یہ بچہ غلط پڑھے گا، پھر اس کا بچہ غلط پڑھے گا، پوری زندگی ہسٹری یہ آئے گی۔ جب اللہ کا کتاب، اللہ کی جو کتاب ہے وہ ہم نہیں پڑھ پا رہے، انشاءاللہ ہم غوث پاک کے اس جلسے سے وعدہ کریں کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے تو ہو گیا، کہا کہ جب مسلمان قرآن کو کریکٹ پروننسیشن سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حلق، لسان، شفتین، دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اور جب کھڑے ہوئے تو قیام کے وجہ سے ٹانگوں میں قوت پیدا کر دیتا ہے، اور جب رکوع میں گئے تو جسم کے تمام مسلز میں زندگی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، اور جب ہم نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو وہ رگیں جو دماغ سے آ کے باڈی کو جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان رگوں میں خشکی کو دور کر دیتا ہے، خون کو دوڑا دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، آج مائیکل جیکسن کہتا ہے کہ نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، مائک ٹائسن کہتا ہے نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، محمد علی کلے نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، یوسف یوحنا نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے۔ حیرت کی بات ہے، آج کہہ رہے ہیں پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاة شفا، اٹھو نماز پڑھو، بے شک نماز میں شفا ہے۔ پھیلائے ہوئے گوشے زمان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، جاپان میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دنیا میں نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، خدا کی قسم یہ آسمانی تحفہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس میں 280 بیماریوں کا علاج ہے۔ واہ 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 واہ، نماز میں 280 بیماریوں کا علاج ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیرت کی بات ہے کہ صرف سجدے میں 80 بیماریوں کا علاج ہے، سبحان اللہ۔ سجدے میں 80 بیماریوں کا۔ Today medical science says that there is no worship like namaz world by God. It is a heavenly gift. The cure of diseases is only prayer. 280 اور ایک ریسرچ اور ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ Medical science says that research has included prayer in all acts of worship in the all world. You will surprise here that the most popular act of worship was namaz. Medical science کہتی ہے کہ ایک ریسرچ ہوئی پوری دنیا میں، جتنے دھارمک ورشپ ہیں ان میں نماز کو بھی شامل کیا گیا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جس عبادت کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا وہ نماز تھی، بے شک سبحان اللہ۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، یہ دیکھیں آپ، میڈیکل سائنس کہتی ہے the average brain is believed to generate around 50,000 thoughts per day. اس کو غور سے سنیے، جو جہاں ہے وہاں سنیں، سارے کام کاج چھوڑ کر سنیں۔ یہ لوگ نہیں چاہ رہا کہ سنیں۔ ہر انسان کے دماغ میں
50,000 تھاٹس ڈیلی آتے ہیں. کتنے آتے ہیں بولیے؟ 50,000 تھاٹس ڈیلی آتے ہیں پر ڈے میڈیکل سائنس سے، جس میں 70% بغیر کام کے ہیں، 30% کام کے ہیں. ابھی جو 70% بغیر کام کے، اس کا کیا ہوگا؟ ہم جب موبائل چلاتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہم سب کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. اب اس میں ڈیلی 70% بغیر کام کے جمع ہو رہے، تو ہو کیا رہا؟ انسان ڈپریشن میں ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، دماغ میں سوجن، آنکھ میں سوجن، نسوں میں سوجن. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ساری بیماری جو سر کے اندر ہے اس کو زمین ٹرانسفر کر لے، زمین میں وہ ٹرانسفر ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں سجدہ دیا، عبادت. سبحان اللہ. لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ ہم نماز میں گئے، سجدے میں گئے اور 3 مرتبہ سبحان رب العالی جلدی سے بول کے سر اٹھا لیتے ہیں. زمین کے اندر گریویٹیشنل پاور ہے، زمین کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے، زمین کے اندر گریویٹیشنل پاور، زمین کے اندر کھینچنے کی صلاحیت. اللہ چاہتا ہے کہ اس میں جو بیماری ہے وہ زمین کھینچ لے. اور ہم سجدے میں گئے اور 3 مرتبہ بولتے سبحان ربی سبحان ربی سبحان، تھڑ سے اٹھا لیا. زمین آپ کی بیماری کو کھینچ رہی تھی، آپ نے کاٹ دیا. دنیا میں جتنے لوگ پریشان ہیں اس سجدے میں کٹوتی کی وجہ سے، سجدے میں کٹوتی کی وجہ سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور سجدے میں جاتے تھے گھر کی نماز میں تو میں 60 آیتیں تلاوت کر لیتی تھی. کتنی؟ 60 آیتیں تلاوت کر لیتی تھی. کیا ہماری زندگی کا کوئی ایک بھی ایسا سجدہ ہے جس میں 60 آیتیں تلاوت ہو جائے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، گھر آئیے اور نفل وتر گھر میں پڑھیے. کم سے کم ایک سجدہ آپ تو اس طرح کریں کہ کم سے کم 10 منٹ کا. انشاءاللہ ڈپریشن، نسوں کی بیماری، آنکھوں میں سوجن، بینائی میں کمی آپ کریں. 21 روز کے اندر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. لحق کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلغ الولا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وزر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی. چلیے ایک چیز میں آپ کو اور بڑی تیزی سے بتانے جا رہا ہوں. اس سے پہلے آپ جی یہ ریشم کے کپڑے کی تعلق سے، سونے چاندی کی تعلق سے. یہ دیکھیے پچھلے دنوں میرا چونکہ اس جلسے کا نام ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، تو میں چاہتا ہوں آپ کو اصلاح پر اس کو تھوڑا سا پکڑیے، میں مانگوں تو دیجیے گا جس کی ضرورت ہوگی. ایک کوشچن تھا، اس میں ہمارے بہت سارے بچے آج گمراہ ہیں اور کیا کرتے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جسٹ اے کوشچن، وائی مسلم مین پروہیبٹڈ فرام ویئرنگ گولڈ اینڈ سلک. اسلام میں مردوں کو سونا اور ریشم پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسلام ایک کو بولتا ہے حلال ہے اور دوسرے کے لیے حرام ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دے دیا سنن السنن ابن ماجہ، کتاب اللباس، باب لبس الحریر والذہب للنساء، حدیث نمبر 3595. اس کتاب کے اندر ہے کہ ایک دن پیغمبر کائنات منبر شریف پہ جلوہ گر ہوئے اور اپنے ایک ہاتھ میں ریشم کے ٹکڑے کو پکڑا اور ایک ہاتھ میں سونے کو، اور اللہ کے رسول نے اٹھا کے فرمایا
خاتما من الذهب وحمل قطعة من الحرير قال هذان حرام على ذكور امتی وحلال على نسائها۔ دونوں کو اٹھا کر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استثناء عبد الرحمن بن عوف و زبیر بن عوام، ان دونوں کو چھوڑ کر، کیونکہ انہیں ہر طرح کی کپڑوں سے الرجی تھی تو پیغمبر کائنات نے انہیں ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ اب آگے بڑھیں آپ ذرا صحیح مسلم والی دیجیے، صحیح مسلم، صحیح مسلم، صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے، ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے نوجوان کیا تو پسند کرے گا قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنو اسے اتار کر پھینک دو۔ اس نے اتارا اور پھینک دیا، اسے کہتے اجازت۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں صحابی آئے اور کہا اے نوجوان اٹھا لے، اٹھا لے، اپنے گھر میں عورتوں کو دے دینا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول نے پھینکنے کو کہا ہے، خدا کی قسم میں نہیں اٹھاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آج ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو جب تک سونا چاندی اور انگوٹھی چین بٹن نہ لیں ہم شادی ہی نہیں کرتے۔ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ یہاں پہ خرافات کر رہے ہیں۔ انگلش والا فتویٰ جامع ازہر مصر کا، یہ دیکھیں جامع ازہر مصر کا ایک فتویٰ ہمارے پاس ہے سونا اور ریشم کے متعلق۔ According to Islamic teaching, it is forbidden for men to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such extent that affect the prayer. If any prayer performs wearing such a prohibited jewelry, it remains wajibul i'ada. It means to be repeated again. Only one ring alone. From 3 conditions: ring must be silver, to must have geminate, weight of the silver less than 4.36 gram. وہ کہتے ہیں کہ according to Islamic teaching آج ہمارا نوجوان نام ہے غلام نبی، غلام رسول، غلام علی، مگر اس کو دیکھیے آپ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سب پہن کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ میں کڑا پہنے ہوا ہے، کوئی یہ گلے میں سیکڑ ڈالے ہوا ہے، سارے انتظام ہے، کوئی سونے کی چین پہن رہا ہے عورتوں کی طرح، اور کوئی جو ہے کچھ نہ پہنے تو یہ ضرور لگا لیتا ہے ہاتھ میں، پتہ نہیں کس کی سنت ہے یہ، اور یہ لوہے کی انگوٹھی اور وغیرہ وغیرہ یہ پہن کے محلے میں گھومتے ہیں اور جمعے میں نماز پڑھنے میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، آپ سن کے حیرت کریں گے کہ اگر آپ یہ سب پہنتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، بے شک بے شک نماز نہیں ہوگی۔ اور جو نماز پڑھ چکے ہیں 10 سال 20 سال سب کو پھر سے پڑھیں گے، اتار کے، پہن کے نہیں، اتار کے۔ ہاں، اور یہ 2 انگوٹھی اگر ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں آپ 4.36 گرام، اس سے کم بس، اور ایک نگ والی اور ایک ہی، اس کو بھی 3-4 ٹھو لگا لیں گے تو آپ کی نماز گئی 2 میں بھی۔ ایک صاحب مجھے ملے کہ مولانا صاحب میں دیکھا ایک بابا جا رہے تھے لمبے لمبے اور ہر طرف پتھر پہنے ہوئے تھے وہ، اور پیچھے اس کے 8-10 لڑکے دوڑ رہے۔ میں نے کہا کون ہے یہ؟ بولے بہت بڑے بابا ہے۔ میں نے کیسے؟ کہا یہ دیکھتے نہیں پتھر پہنے ہیں، یہاں پتھر یہاں پتھر۔ میں نے کہا اچھا وہ پتھر پہن لیا تو بابا ہو گیا؟ ارے میں تو جبل پور میں رہتا ہوں، پتھروں کے شہر میں، بے شک میں تو اس سے بڑا بابا ہوں۔ پتھر اور یہ سب انگوٹھی پہننے سے بابا نہیں ہوتا ہے، شریعت محمد پہ بے شک بے شک بے شک حق ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے پہنا، کیا تو پسند کرے گا؟ بالکل نہیں۔ تو جو لڑکے اڑکے سب پہن رہے خود ان کو منع کریں، اپنے بچوں کو پہننے نہ دیں۔ آئیے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا کہ آؤ دیکھیں اسلام میں مردوں کو سونا آخر پہننا حرام کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اکتشف العلماء ان ذرات الذهب اذا لبسها الرجل تتسلل عبر الجلد الى الاوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف او الزهائمر اي فقدان الذاکرہ۔ اس نے کہا کہ جب مرد سونے کے ذرات پہنتے ہیں تو پسینے کے ذریعے سونے کے ذرات ان کے خون والی
جب مرد سونا پہنتا ہے تو سونے کے ذرات خون کے ذریعے ان کے نسوں میں داخل ہو جاتے ہیں، جو جا کر دماغ کو، میموری کو کمزور کرتے ہیں اور ان کے اندر ایگریسو، گھمنڈ، تکبر پیدا کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا روح الامین عورتیں بھی سونا پہنتی ہیں، ان کو پسینہ آتا ہے، ان کی بھی ہڈی گوشت چربی ہے، انہیں پریشانی نہیں ہوتی ہے؟ میں نے کہا گڈ کوسچن، بالکل صحیح ہے، وہ بھی سونا پہنتی ہے اور جم کے پہنتی ہیں تو انہیں بیماری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا سنو، ان المرأة فی کل شہر یأتیها الحیض فتخرج کل ما دخل الى حاضی، ہر عورت MC نامی بیماری سے ہر مہینے گزرتی ہے، تو جو سونے کے ذرات ان کے باڈی میں جاتے ہیں وہ ایک طرح سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اولیاء اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے ہم اس پہ عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرائیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں بھی چمکتے رہیں گے اور وہاں بھی چمکتے رہیں گے۔ اب ایک چیز اور دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں اور اس کے بعد میں یہ ایک آپ نے قرآن شریف پڑھے ہوں گے، آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک میں ایک میں نے کہا تھا کہ قرآن میں ایک چیٹی کا ذکر ہے اور چیٹی کے نام کی پوری ایک سورت ہے قرآن میں، سورۃ النمل 19ویں پارے میں۔ اب بتائیے چیٹی ایک مخلوق، ادنا سے مخلوق، آپ کے پاؤں کے اندر 2-4 ہزار گزر جائے پتہ نہ چلے، لیکن اتنی عزت کیوں؟ آئیے میں اس بیک گراؤنڈ بتا دوں اس چیٹی کی عزت کیوں ہے۔ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل سے گزرنے والے تھے، بہت دور ہے، چیٹیوں کو پتا چل جاتا ہے۔ ایک چیٹی کہتی ہے اپنے دوستوں سے، او آنٹ انٹر یور ہاؤس مائی ناٹ حضرت سلیمان ہز آرمیز کرش یو انڈر دا فٹ۔ اے چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے بے خبری میں۔ کہا اچھا، سارے سلیمان علیہ السلام بہت دور سے ان کی آواز سن لیتے ہیں چیٹی کی، بے شک بے شک بے شک، اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ سن کے مسکراتے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سبحان اللہ، سن کے مسکراتے ہیں۔ اور جب وادی نمل میں گزرتے ہیں، آپ آتے ہیں تو آپ نے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اور جب پوری چیٹیاں بلوں میں داخل ہو گئیں تب آپ وہاں سے گزرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سینکڑوں واقعات ہیں، آخر اس چیٹی میں کیا ہے؟ بے شک، تو اس میں یہ ہے کہ ایک چیٹی نے پوری قوم کو بچایا، بے شک، سبحان اللہ، ایک چیٹی نے پوری قوم کو بچایا ہے، صرف خود نہیں بچ رہی، پوری قوم کو بچا رہی، صرف اپنی فکر نہیں کر رہی، پوری قوم کی فکر کر رہی، صرف اپنے آپ کو سیف نہیں کر رہی، پوری قوم کو سیف کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ نہ دیکھو ادنا مخلوق ہے، کام کتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، دوستو جب ایک چیٹی اپنی قوم کو بچا لے تو اتنی عزت، ارے حسین پاک نے تو اسلام کو بچایا ہے، غوث پاک نے تو اسلام کو بچایا ہے، خواجہ معین الدین نے تو ہمارے ایمان کو بچایا ہے، اعلی حضرت نے تو ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے ہم اپنے بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں۔ اب اور آگے بڑھے، دیکھیں آپ جس کے نام کے یہ محفل ہے ان کا مرتبہ کیا ہے اور کتنے بڑے عالم تھے۔ جہاں بڑے بڑے عالم رک جایا کرتے تھے وہاں سے غوث پاک سٹارٹ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ قسم کھا لیا کہ میں ان کی بارگاہ میں ایک آدمی گیا، کہا حضور میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے کہ تو نے ایسی عبادت نہیں کی جیسی عبادت کسی نے نہ کی ہو تو تمہیں طلاق۔ اب بتائیے کہ ایسی کون سی عبادت ہے جیسی عبادت کسی نے نہ کی ہو، اور اگر میری بیوی نہ کرے تو میں اسے طلاق۔ غوث پاک نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ کہا تم اپنی بیوی کو لے کے کعبۃ اللہ چلے جاؤ اور جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے وہ مطاف اس کو خالی کرا دو،
اس کو خالی کرا دو، صرف تمہاری بیوی طواف کرے، اور یہ سلسلہ 7 بار کرا دو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ امت محمدیہ میں ایک ایک فرد کی آپ کو فکر ہے۔ آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں سنو، میں رسول پاک کی امت کو نہ یہاں پریشان ہونے دوں گا نہ وہاں پریشان ہونے دوں گا۔ تو جس قوم کے غوث اعظم کا یہ حال ہے، اس قوم کے رسول اعظم کا حال کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانی کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا؟ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ لوگ گئے، ایک بیمار کو لے کر گئے۔ حضور غوث پاک نے دیکھا، کہا ارے یہ تو موت کے منہ میں اسے کہاں لے آئے؟ ان لوگوں نے کہا حضور دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں نے جواب دے دیا ہے، تو ہم لوگ آپ کے یہاں لے آئے، یا تو یہاں اسے موت آئے تو آپ کی بارگاہ میں، یا اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ حضور غوث پاک اس کو دیکھتے ہیں اور آپ ٹہلتے ہیں، ٹہلنے کے بعد کچھ اٹھاتے ہیں اور اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ اس کا چہرہ چمکنے لگا، وہ بیٹھ گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا؟ تو آپ نے کہا کچھ بھی نہیں کیا، میرے مدرسے کے بچے جس گھاس پہ چلتے ہیں اس گھاس کے تنکے کو اٹھا کر میں نے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ غوث پاک کے مدرسے میں چلنے والے بچوں کے قدموں کے نیچے آنے والی گھاس کا یہ عالم ہے، تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ایک آخری چیز آپ سن لیجئے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی تو گفتگو ہوگی۔ The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. انجیل متی میں تقریر کا خلاصہ، پروگرام کا خلاصہ، یہ حضرات جو محنت کیے ہیں اور ان کی جو کاوشیں رہی، ان کا خلاصہ، جو اسٹیج پہ بیٹھے ان کا خلاصہ آپ کا اور میرا۔ The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. انجیل متی میں ہے، ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے اور پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے، ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا نہیں جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا سر we want to walk with you، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he begin to walk۔ یہ بہت آسان ہے، اللہ کا نام لو، زمین سے پاؤں اٹھا، پانی پہ رکھو، چلنا شروع کرو۔ سنو، چلنے میں آزاد ہو، چاہے دائیں سے چلو یا بائیں سے چلو یا پیچھے سے چلو، لیکن پار اترنے کے لیے، ساحل تک جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے۔ لوگوں نے کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے۔ کاری وائی تو بہت آسان ہے، بس اللہ کا نام لیا، زمین سے پاؤں اٹھائے، پانی پہ رکھا، چلنا شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ آگے ہیں، غلام پیچھے پیچھے ہیں، چلے جا رہے چلے جا رہے، سب کی نگاہیں جمی قدم عیسیٰ پر۔ جب بیچ دریا میں پہنچے نا تو پیٹر کرسٹن کو شیطان نے بھگایا، اے کرسٹن تو دریا پار کر گیا، کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل گائے گا پانی پہ؟ تو تم نے تو دیکھا ہی نہیں، تیرا پاؤں ہے کہاں، ذرا دیکھ تو رے بے وقوف۔ بس اتنا سوچنا تھا، نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے، اپنے قدم کی طرف دیکھا، گڑا آپ سے پانی کے اندر۔ تو دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ چلنے میں آزاد ہو، چاہے تجارت کے لائن سے چلو، ملازمت کے لائن سے چلو، مدرسے کے لائن سے چلو، خانقاہ کے لائن سے چلو، اسکول کے لائن سے چلو، کالجز کے لائن سے چلو، یونیورسٹیز کے لائن سے چلو، ماڈرن ایجوکیشن کے لائن سے چلو، چلنے میں آزاد ہو، لیکن پار اترنے کے لیے، ساحل تک جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے، قدم غوث سے ہٹنے نہ پائے۔ اگر آپ اس میں کامیاب، یہ جلسہ کامیاب، میرا آنا کامیاب، غلامان رسول کمیٹی کامیاب، یہ ہمارے علامہ کامیاب، تمام علماء کامیاب، نفیس بھائی کامیاب، ورنہ اگر کوئی صرف ویزٹنگ کارڈ میں مسلمان ہو جائے، کیلنڈر میں، رسید میں، پاسپورٹ میں، ڈیبٹ کارڈ، آدھار کارڈ، راشن کارڈ، واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے۔
جب تک محمد کی لسٹ میں مسلمان ہو جاؤ اور ان کی لسٹ میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں حضرت بلال کا جگر پیدا کرنا ہوگا. آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے اور وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتی نظر آئیں گی اور اسلام کے سورج کے کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی. یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا. اسلام چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا. اور سرکار کے دامن کی ہوا لگ گئی جس کو سرکار کے دامن کی ہوا لگ گئی جس کو دل بن کے مدینے میں دھڑکتا ہی رہے گا. ہے نام رضائش کے رسالت کا وہ سکہ بازار مدینہ میں کھنکتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. Let be quiet, Dr. Man, all possible step to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, Ghaus Azam, my Shahid Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Huzur Munawwar Ali Shah Baba, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Mujahid Millat, my Sadhu Sharia, Tajud Sharia, Allah, my all Sunni Purane Azam, Allah, give bistin to bistik onto my words, that's all. اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا تو کر لیتا ہے بالوں پرے روح